صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 مجھے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کی ترتیب بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حق کی تقسیم کس طرح فرمائی۔ اگر پورے قرآن کا مطالعہ کریں، اس نے الحمد سے لے کر والناس تک اپنے حق کے فوری بعد روئے زمین پر اگر کسی کے حق کا بیان کیا ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے۔ وہ کن کا حق ہے بولیے؟ ماں باپ کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اگر سورۃ النساء کا مطالعہ کریں، اس مقام پر بھی اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کا حق بیان کر کے اور اپنا حق تعزیری بیان کر کے اس کے فوری بعد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ اگر اندازہ کریں، ہم اپنی زندگی کا اگر احاطہ کریں تو ہمارا بھی ایک ذاتی شیڈیول ہوتا ہے، ہمارا ایک ذاتی سکیجول ہوتا ہے، ہم اس شیڈیول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے صبح سویرے نماز پڑھ کے آپ نے 2 کلومیٹر سیر کرنی، تو ہم پابندی کرتے ہیں چونکہ میری صحت کا مسئلہ ہے۔ بے شمار لوگ آپ کو فجر کے بعد اندھیرے تسبیح ہاتھ میں پکڑے سڑکوں پہ نظر آؤں گے، ریلوے کی پٹڑی پہ نظر آئیں گے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ صبح آپ نے سیر کرنی۔ جس کا ڈیرا ہے وہ فجر پڑھتا ہے اور فجر کے بعد بالٹی اٹھاتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے بولیے؟ اپنے ڈیرے پر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے رات کے جانور وہاں پر موجود ہیں، اس نے دودھ دھونا ہے، اس نے جانور باہر نکالنے ہیں، اس نے ان کو مینٹین کرنا ہے۔ تو انسان ڈیرے والا فجر کے بعد بالٹی اٹھا کر اندھیرے اپنے ڈیرے پہ چلا جاتا ہے۔ ہم ہی میں سے ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کی دودھ دہی کی دکان ہوگی اور وہ اندھیرے صبح کھولتا ہے۔ اس نے فجر پڑھی، وہ چابیاں جیب میں ڈال کر آیا تھا، سیدھا کہاں چلا گیا بولی؟ اپنی دکان پر چلا گیا۔ ایک شخص گجرا والا کاروبار کرتا ہے، وہ فجر کے بعد موٹر سائیکل کی کک مارتا ہے اور سیدھا گجرا والا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا انگوٹھا لگنا ہے۔ انسان کا ایک ذاتی سکیجول ہے۔ ہم میں سے کچھ ایسے ہوں گے فجر پڑھ کے سو جاتے ہوں گے۔ ہر انسان کا ایک ذاتی شیڈیول ہے۔ بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کیا مسلمان کا تو نے بھی کوئی شیڈیول قرآن پاک کے ذریعے نازل کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیونکہ دین ہمیں اس نے دیا ہے، اور دین اسلام اس نے بھیجا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ جس کے دین اسلام پر ہم پابند ہیں اور پیروکار ہیں، انہیں شیڈیول بھی اور زندگی گزارنے کا نمونہ بھی
اور اطاعت کے لیے اور اتباع اور غلامی کے لیے ہمارے سامنے کوئی ایسا نقش رکھتا کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی بسر کرتے. تو مولا تو نے بھی کو ہمیں اسکیجول اور زندگی گزارنے کا شیڈول عطا کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہاں حقوق کی تقسیم میں نے بھی تمہیں ایک شیڈول دیا ہے. میرے مولا وہ کیا شیڈول ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور یہ عزم کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جب یہ اللہ کا حق ادا کر چکو، اس کی عبادت کر چکو، اس کی بندگی بجا لا چکو، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کے پیروکار بن چکو، اس کے فوری بعد نہ تیرے جانوروں کا حق ہے کہ تو ڈیرے چلا جائے، عبادت کے بعد نہ تیری دکان کا حق ہے کہ تو چابیاں پکڑ کے سیدھا دکان پہ چلا جائے، عبادت کے بعد نہ تیری ذاتی صحت کا مسئلہ ہے کہ تو مسجد سے نکلے اور تسبیح پکڑ کر سیدھا سیر پہ نکل جائے، اور نہ تیری نیند کا حق ہے کہ تو نماز کے بعد فجر کے بعد جا کر سو جائے. میرے مولا اگلا حق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میری عبادت کر چکو، میری بندگی بجا لا چکو اور میرے حضور سجدہ ریزیاں کر چکو، اس عبادت و بندگی کے فوری بعد آپ کے سامنے there is no any option، کوئی ایک آپشن بھی نہیں ہے کہ جس پر تمہیں چلاؤں. میرے مولا تیرا اگلا حکم کیا ہے؟ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مسجد سے نکل اور سیدھا اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا کے کھڑا ہو کر پہلے ان سے پوچھ کہ میرے لائق کوئی خدمت تو نہیں ہے، میرے لائق کوئی نوکری تو نہیں ہے. اب ایمانداری سے بتائیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی تعریف معلوم ہے کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف ہے کہ جو اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، سر تسلیم خم کر دے، گردن جھکا دے، اس کو نیچے رکھ دے، سر تسلیم خم کر دے، اپنی گردن جھکا دے اور ان کے حکم کے سامنے اپنا حکم نہ منوائے، اپنی بات نہ منوائے، جبین نیاز جھکا دے. تو مسلمان جب اس کو کہتے ہیں جو جبین نیاز جھکا دے تو ہم تو حکم مانیں گے اس کا. تو مولا تیرے حکم کی ترتیب کیا ہے؟ فرمایا ترتیب یہ ہے حق کی کہ میری عبادت کے فوری بعد تیرے کاروبار، تیرے مال، تیری دولت، تیرے نفس کی خواہشات کہ میں یہ لے لوں، یہ کما لوں، یہ حاصل کر لوں، یہ کر لوں، فرمایا اس کا حق نہیں ہے. مولا کس کا حق ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کے فوری بعد تیرا حق ہے کہ اپنے ماں باپ سے پوچھ میرے لائق کوئی خدمت تو نہیں ہے، میرے لائق کوئی نوکری تو نہیں ہے. اگر وہ کہہ دے میرے پیر دباؤ تو ان کے پیر دبایا کرو، اگر وہ کہیں میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرو تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ بولیے باتیں کیا کرو. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب بوڑھے ماں باپ نے ہمیں سیاست تو سنانی کوئی نہیں. آیت نمبر 83 نکال دے بقرہ کی. تو ہمارے پاس ہمارے ساتھ انہیں اب سیاست کی باتیں تو کرنی کوئی نہیں کیونکہ ہماری دلچسپی یا سیاسی گفتگو میں. ہمارے ساتھ انہوں نے اب دکان کے کاروبار کی بات تو کرنی کوئی نہیں کیونکہ ہماری دلچسپی کاروباری ہے. ہمارے ساتھ انہوں نے سیاسیات کی بات کے بعد پھر معاشیات کی بات بھی نہیں کرنی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے اگلی بات بھی نہیں کرنی ہمارے ساتھ، اس سے آگے بھی بات نہیں کرنی ہمارے ساتھ. اور ہماری دلچسپی ہے سائنس کے سبجیکٹس کی. ہم چاہتے ہیں کہ بیالوجی کی بات ہو، کیمسٹری کی بات ہو، فزکس کی بات ہو، سائنس کی بات ہو، اٹانومی کی بات ہو. ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کی بات ہو، پریس کی بات ہو. ہماری دلچسپیاں چونکہ ان ساری باتوں میں، ان کی دلچسپی ان باتوں میں نہیں ہے. ان کا بڑھاپا ہے، وہ ضعیف عمری میں ہے، ان پر ذوف کی کیفیت چھا گئی، اور ذوف کے عالم میں
انسان پھر اسی زندگی کو لوٹ جاتا ہے جو ایک بچہ 2 سال کی عمر میں باتیں کرتا ہے، پھر بوڑھے ماں باپ کے سامنے وہ باتیں رہ جاتی ہیں۔ آپ گھر آتے ہیں، آپ کا بچہ 2 سال کا آپ کا پلو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے بابا ٹافی لینی ہے۔ آپ بیٹھتے ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے بابا ٹافی لینی ہے۔ آپ غسل کرنے کے لیے واش روم کی طرف جاتے ہیں، وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے، بابا ٹافی لینی ہے۔ آپ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بابا ٹافی لینی ہے۔ آپ کھانا کھانے لگتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ بولیے بابا ٹافی لینی ہے۔ وہ ایک بات جب تک آپ لے کر نہیں دے دیتے یا اپنی جیب سے پیسے نکال کر اسے خوش نہیں کر دیتے، بولیے وہ دہراتا رہتا ہے کہ نہیں دہراتا رہتا؟ بولیے آپ اس کو ماریں پیٹیں جھڑکیں جو مرضی کریں، اس نے اپنی بات منوانی ہے اور بار بار کرنی ہے۔ آپ ہر بار چوم کر پیار کر کے اس کو کہتے ہیں بیٹا ابھی فارغ ہوتا ہوں تو آپ کو لے دیتا ہوں، اس کی جیسی بھی بات ہو آپ 50 بار بھی سنتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کا خون ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اسے چومتے ہیں، آپ کو اس پر پیار آتا ہے۔ بس بوڑھے ماں باپ کی یہی کیفیت ہے، آپ 100 بار بھی ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ 100 بار بھی وہی بات اپنی بار بار دہرائیں گے، کیونکہ اب ان کی ذہنی سطح بچپنے کی طرف لوٹ گئی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی دلچسپی کے مطابق ان سے باتیں کیا کرو، اس کو بھی خدا اپنی بارگاہ میں بطور عبادت قبول فرماتا ہے۔ ان کی دلچسپی کی باتیں سنا کرو اور کیا کرو۔ اب ہماری چونکہ دلچسپی نہیں ہوتی ان کی باتوں میں، انہوں نے کیا سنانا ہوتا ہے؟ انہیں سنانا ہوتا ہے بیٹا جب ہم وہ بروں کے گاؤں میں رہتے تھے نا، فلاں دیہات میں رہتے تھے، تو ہمارے پڑوس میں ایک مائی تھی، وہ روز ہمارے گھر آ جاتی تھی، وہ روز ہم سے چینی مانگتی تھی، وہ روز محلے میں لڑتی تھی، ہم اس کو منانے جاتے تھے، پھر ہم ان کو ملاتے تھے، ان کی یہ کرتے تھے، ان کو ایسا کرتے تھے، ان کے ویسا کرتے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ پرانے دور کی باتیں شیئر کریں گے، وہ اپنی کہانی اور قصے سنائیں گے، اپنی پرانی آپ بیتیاں سنائیں گے۔ جب میں یہ کاروبار کرتا تھا تو میرے سامنے یہ مسائل تھے، یہ پرابلم تھے، یہ مشکلات تھی۔ بولیے شیئر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایسی ہی باتیں ان کی ہوں گی۔ اب اس پر ایک حدیث سنیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ان کی سنگت میں بیٹھ کر اس حال میں رات بسر کرے کہ کچھ ان کی سنے اور ان کا دل بہلانے کے لیے کچھ خود ان سے باتیں کرے، ان کا دل بہلانے کے لیے ان سے کچھ خود باتیں کرے، اور اس طرح اس بندے پر رات بسر ہو جائے کہ بوڑھے ماں باپ کی سنتا بھی رہا، ان کو سناتا بھی رہا، ان کی دلچسپی کا اظہار کرتا رہا، اور ان کے ساتھ محبت کا یہ طریقہ اختیار کرتا رہا، ان کو چٹخلے سناتا رہا، چٹخلے ان کو ہنسانے کے لیے، ان کے لبوں پہ مسکراہٹ کے لیے، ان کو کوئی خوشی کی باتیں سناتا رہا جس سے وہ مسکرا پڑے، خوش ہو جائیں، ان کو کوئی کہانی سناتا رہا جس سے وہ راضی ہو جائیں، تو آقا نے فرمایا جنگ کے اندر تلوار نکال کر وہ جو جہاد کرتے ہیں اس جہاد سے افضل ہے ان کا دل بہلانے کے لیے ان سے ساری رات اس طرح کی باتیں کرنا۔ یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ چٹخلے سنا کر ان کا دل راضی کرنا، ان کو لطیفے سنا کر ماں باپ کے دل راضی کرنا، لطیفے سنا کر ان کو مسکراہٹ کی باتیں سنا کر مسکرانے کی جس ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، وہ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں۔ اور ان کو کبھی آگے سے یہ نہ کہا کرو ابا میرے پاس اب وقت نہیں ہے، اماں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میری شادی کا وقت ہے، میں نے شادی پہ جانا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں نے دکان پہ جانا ہے، گاہ کھڑے ہیں۔ فرمایا نہ ان کا دل نرم ہے، ممکن ہے اندر کی بہت ساری باتیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہوں، لیکن آپ جب کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں تو کہیں ان کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ بولیے ان کا دل ٹوٹ نہ جائے، تو ان کو لطیفے والی چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کر ان کا دل بہلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار ننگی نکال کر جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے،
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا میں آپ کے ہاتھ پر کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بولیے، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو بیعت ہے میری، یہ دو وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ نمبر ایک، میں اس لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آقا میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، گھر باہر چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کر جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں اس سفر کا، جو سفر اللہ کے رسول کی سنگت میں ملے، بولیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں ملے۔ اور ان دو سفروں کی وجوہات یہ تھی کہ پہلا، آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ بیوی بچے گھر باہر ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا، آپ کے ساتھ مل کر جنگ لڑنا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دو باتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ صحابی نے حضور سے عرض کی آقا میں آپ کے ساتھ اس لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا فرمایا؟ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اونچا بول دیں۔ حضور نے کیا پوچھا؟ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو صحابی نے عرض کیا آقا میرے ماں باپ زندہ ہیں، دونوں زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا کر زندگی ان کی خدمت میں بسر کر، میرے ساتھ ہجرت کرنے اور میرے ساتھ مل کر جنگ میں جہاد کرنے سے افضل ہے کہ تو ماں باپ کی خدمت کرے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا تیرا کام ہے۔ اس ہجرت اور اس جہاد کا گھر بیٹھ کر اجر تجھے عطا کرنا یہ رب کائنات کا کام ہے۔ اللہ ان کی نوکری میں تجھے ہجرت کا بھی اور جہاد کرنے کا بھی اجر ان ماں باپ کی خدمت کے صلے میں آپ کو عطا فرمائے۔ آج ہم اس اصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں سے آج ایک ماں جدا ہوئی ہیں، اور ہم دعائے مغفرت کرنے آئے ہیں کہ پروردگار محترم حاجی محمد یوسف مہر صاحب میرے دائیں بیٹھے ہیں، ان کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کی اللہ بخش فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور محترم محمد سلیم صاحب، محمد عظیم صاحب، حاجی محمد فاروق صاحب، ڈاکٹر محمد جمیل صاحب اور محمد ہارون رشید صاحب، اللہ ان تمام برادران کی والدہ مرحومہ مغفورہ کو حسنین کریمین کی امی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی سنگت عطا فرمائے، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے اصال ثواب کی محفل کے لیے بیٹھے، یقیناً اولاد بھی سن رہی ہے، اور ہم سب بھی کسی کی اولاد ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں۔ اب میں یہ دو حدیثیں آپ کو دے کر، قرآن مجید کے اندر یہ ترتیب حق میں دے کر، اب قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورۃ البقرہ ہے، پہلا سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 83۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، صرف اس امت کے لیے نہیں، یہ ترتیب اوورہال کل امتوں کے لیے یہی رکھی۔ محبوب یاد کیجئے، اور یاد کس کو کروایا جاتا ہے؟ جس کی نظروں کے سامنے وہ واقعہ بولو پہلے گزر چکا ہو، جس پر بیتا ہو۔ دیکھو نا، آپ 6 سال پرانی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو کیا کہیں گے؟ بھائی یاد کرو جب ہم فلاں جگہ ملے تھے، ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ تو یاد کس کو کروایا جاتا ہے؟ جس کے ساتھ وہ پریکٹیکلی بولو پہلے ہو چکا ہو واقعہ۔ اب بات ہے بنی اسرائیل کی۔ بات کن کی ہے؟ بولیے، بنی اسرائیل کی۔ مگر اللہ تبارک و تعالی یاد کروا رہے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ختم نبوت کا تاج پہن کر سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن فرما رہے محبوب یاد کرو وہ پرانی بات، صدیوں پرانی بات، کئی 100 سال پرانی بات۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ کائنات میں بنی اسرائیل کے دور میں ہوا
اس وقت بھی ہمارے آقا کی نگاہوں کے سامنے ہوا. ہمارے آقا تب بھی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہا جا رہا ہے محبوب یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے کیا لیا, بولو, ایک وعدہ, ان سے ایک وعدہ ہوا. وعدہ کیا لیا؟ لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اب یہ کس کا حق بیان ہوا ہے, بولو ذرا اونچا بول سڑو, ماشاءاللہ. کس کا حق بولو؟ اللہ. یہ اللہ کا حق بیان ہوا. لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ بیان کر کے بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ لیا. کیا؟ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, میری عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ان کے ساتھ بولو عمدہ سلوک کرنا, ان سے اعلیٰ سلوک کرنا, ان سے اچھا سلوک کرنا, ان سے عظیم سلوک کرنا. یہ بیان کر کے حق کی ترتیب دیکھیں. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ چونکہ بلے بلے شاباش باہر دیتے ہیں, سیاسی بیس پر یا مذہبی بیس پر, کسی بیس پر بھی لوگ چونکہ سراتے ہیں, نعرے لگتے ہیں, چودھری صاحب آ گئے, کیا بات ہے, یہ فلاں کا خیال رکھتے ہیں, فلاں کے لیے یہ کام کرتے ہیں, تو ہم باہر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری بلے بلے ہو, اور گھر میں اس خدمت سے ہم بھاگتے ہیں جس کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا. اب یہ دو حق, لا تعبدون الا اللہ, اللہ کا حق عبادت کا, آگے کیا فرمایا, بولو وبالوالدین. اب ایمانداری سے بتائیں, یہاں ابھی تک باہر کے کام آئے ہیں؟ بولیے. رفاع عامہ آیا ہے ابھی؟ یتیموں, غریبوں, مسکینوں, بیواؤں, دکھیوں, پریشان حالوں کی بات آئی ہے؟ بولو آئی کسی کی؟ بیوی بچوں کی ابھی آئی نہیں آئی؟ دکان کی آئی؟ ڈیرے کی آئی؟ بولیے جاب کی آئی؟ پیسے کمانے کی بات آئی؟ نہیں. یہ دو حق بیان کر کے آگے فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ, اور پھر حسن سلوک کرو اپنے قریبی رشتہ داروں سے. بولیے قریبی. تو یہ والدین کے بعد آیا یا پہلے آیا؟ اونچا بول دیں, بعد میں آیا. آگے چلیں, آگے فرمایا وَالْيَتَامَىٰ, اور حسن سلوک کرو یتیموں کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ یتیموں کے ساتھ. اب یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, لیکن آقا کی امت کے لیے بھی یہی ترتیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہمارے قرآن میں آئی. وَالْيَتَامَىٰ, اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْمَسَاكِينَ, اور ان مسکینوں کے لیے حسن سلوک کرو جن کا حق ظالم کھا گئے. جن کا حق, بولیے, ظالموں کی جیب میں چلا گیا. مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کا حق کسی اور کے پاس ہو اور وہ خود غربت کی وجہ سے تڑپ رہا ہو, اس کا حق کوئی اور لے جائے, اس ظالم سے حق لے کر اس تک پہنچانا, وہ مسکین ہے جس کا حق مظلوم کو اس کا پہنچایا جائے. اور آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو. لوگوں کے ساتھ, بولیے, اب عوام الناس کی بات آ گئی, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, ان کے ساتھ اچھی بولیاں بولو, ان کے ساتھ پیار کرو, محبت کا اظہار کرو. اب پڑوسی آ گئے, اب اس کے بعد پھر آپ کے محلے والے آ گئے, عام الناس, عامت الناس آ گئے, عام پبلک آ گئی, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک, اچھا سلوک, اچھے الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. یہ بات کر کے سارا, اب آگے سنیے, آگے جا کر فرمایا وَآقِمُوا الصَّلَاةَ, اب کہتا ہے اب میری نماز قائم کرو. اب آپ سن رہے ہیں نا کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے. نہیں فرمایا اب نماز پڑھو. اقرا الصلاۃ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. آقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. There is a big difference between two words. یا دو لفظوں میں زمین اسمان کا فرق ہے. نماز پڑھنا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے, پریکٹس کرے, گھٹنوں کو ہاتھ لگائے, سجدہ کرے, اور پھر رکعتیں پوری کر کے سلام پھیرے. یہ نماز پڑھنا ہے. اور نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ نماز میری عبادت تب بنتا ہے
اور نماز قائم تب ہوتی ہے جب گھر سے نکلتے ہوئے رستے میں آنے والے یہ سارے حقوق جن کا ذکر ہوا ہے یہ ادا کرتے کرتے اب جا کر نماز پڑھ، لکھ دوں گا تو نے نماز قائم کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ جو مصلی پہ پڑھی تھی وہ نماز پڑھی تھی، جو مسجد میں پڑھی تھی وہ نماز بولو پڑھی تھی۔ قائم کرنا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کو قرار دیا گیا، ماں باپ کا حق ادا کر، پھر رشتہ داروں کا حق ادا کر، پھر یتیموں کا حق ادا کر، پھر مسکینوں کا حق ادا کر، پھر اس کے بعد جو تیرے عامت الناس، عام پبلک، عام لوگ ہیں ان کا حق ادا کر، ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آ، ان کے ساتھ اچھی بولی بول، اخلاق، اچھے کردار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ۔ یہ سارے حق ادا کر، اب نماز پڑھ، خالی پڑھنا نہیں لکھوں گا، قائم کرنا لکھوں گا۔ تو نماز قائم کرنا یہ ہے کہ بندوں کے حق بھی ادا کر اور اللہ کا بولو حق بھی۔ اب یہ ٹوٹل ابھی ایک ہی آیت چل رہی ہے، آیت نہیں بدلی ابھی، یہ بھی ایک آیت چل رہی، اور ایک آیت میں یہ ترتیب کہ نماز کو اتنے رشتوں کے بعد لایا ہے۔ چاہیے تھا نا، فرمایا تھا لا تعبدون الا اللہ، آگے فرماتا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ بیان کر کے آگے فرماتا وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین، یہ آگے فرماتا، لیکن نہیں، اس نے بتا دیا کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے، میری عبادت کی اصل روح کیا ہے، عبادت کی اصل بنیاد کیا ہے۔ اس نے عبادت کا لفظ پہلے بولا، لیکن اس نے نماز کو اس وقت تک عبادت نہیں کہا جب تک اس نماز سے پہلے یہ حق ادا نہیں ہو گئے۔ بولیے ایمانداری سے بتائیں، نمازیں رد بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بولو، قبول بھی ہوتی ہیں اور اب معلوم نہیں، کسی نے 50 پڑھی ہیں تو ان میں سے کتنی قبول ہوئی اور کتنی رد ہوئی، وہ مالک ہے۔ مالی دا کم پانی دینا او پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا او لاوے یا۔ ہمارا کام ہے کرتے رہنا، سجدے کرتے رہنا، نمازیں پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، ہمت نہ ہارنا، ہمارا کام ہے کرتے رہنا۔ وہ قبول کرے یا رد کرے وہ ہمارا میٹر ہی نہیں، وہ ہمارا میٹر ہی نہیں، اس سے ہمارا تعلق ہی نہیں۔ قبول کرنا بھی اسی کا حق ہے، رد کرنا بھی بولو اسی کا حق ہے۔ بندے کا کام ہے کرتے رہنا۔ اسی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اسی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہی بنی اسرائیل، ایک شخص 70 سالوں سے غار میں چھپ کے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ کتنے سالوں سے؟ بولو، اونچا بول دیں، آپ توجہ رکھیں ادھر، کتنے سالوں سے؟ 70 سالوں سے غار میں چھپ کے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اور عبادت کا طریقہ معلوم ہے کیا تھا؟ وہ غار میں چھپ کر، کسی کو پتہ نہیں، بے ریا عبادت تھی، اور چھپ کر غار میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ آپ 2 گھنٹے الٹا لٹک جائیں، بولیے ہوش سلامت رہتے ہیں؟ 2 گھنٹے صرف، اور وہ کتنے سالوں سے؟ بولو 70 سالوں سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اللہ کی عبادت میں اس قدر شدت کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مگن تھا۔ اللہ نے اس دور کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، پیغمبر بولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ، فلاں پہاڑ کی فلاں غار میں میرا ایک بندہ بے ریا چھپ کے عبادت کر رہا ہے، اور اس کی عبادت کے بے ریا ہونے کا عالم یہ دیکھیں کہ وقت کے رسول کو بھی وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ میرا بندہ عبادت کر رہا ہے۔ وہ اتنا بے ریا چھپ کے عبادت کر رہا تھا جسے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا سوائے اس کے۔ ہماری تو ساری نمازیں اس لیے ہوتی ہیں نا اکثر کہ سانو کوئی ویکھے بھی بڑا اچھا نمازی
پڑھ کے نکلیے تاوی کوئی ویکھے تے پڑھن داخل ہو گئی تو تاوی کوئی ویکھے تو کوئی نہ کوئی تو سانو آکھے یار نمازی پرہیزگار بندہ ہے، اس کا اندازہ کریں وقت کے رسول کو بھی وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، اتنی چھپ کر بے ریا عبادت کر رہا ہے رب کے حضور۔ تو جب چھپ کے عبادت کر رہا تھا تو اللہ نے نبی کو وحی فرمائی، رسول کو جاؤ جا کر میرے بندے کو میرا پیغام دے دو، میرے بندے کو میرا پیغام دے دو، میسج دے دو۔ اب وہ 70 سالوں سے اس پیغام کے لیے ترس رہا تھا کہ کبھی میرے محبوب کا میرا پیغام آئے، کبھی میرے رب کی بارگاہ سے میرے لیے پیغام آئے۔ 70 سالوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا واقعتاً وہ الٹا لٹکا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت و بندگی میں مشغول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تیرے لیے تیرے محبوب رب نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ وہ جو کان ترس گئے تھے آپ کا بیٹا صرف 2 سال کے لیے باہر چلا جائے اور اچانک کوئی آ کر خبر دے دے کہ آپ کا بیٹا آ گیا ہے، تو بولیے بھاگ کے آئیں گے کہ نہیں؟ دوڑ کے آئیں گے ریسیو کرنے کے لیے۔ تو 70 سالوں سے محبوب کے انتظار میں تھا۔ جب میسج آیا، پیغام کی آواز کانوں میں پڑی، اس نے چھلانگ ماری، دوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا، دوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا، کہنے لگا میرے محبوب رب کا مجھے پیغام سناؤ، میرے رب کا مجھے میسج سناؤ، میرے رب نے کیا پیغام دیا ہے۔ جب یہ کہا کہ میرے رب کا مجھے پیغام سناؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیغام بڑا ڈاڈا ہے، بولیے پیغام بڑا سخت ہے، سنو گے تو تمہیں غشی کے دورے پڑیں گے۔ اب وہ تو پیغام سننا چاہتے تھے نا اس طرح کا کہ محبوب کا کوئی پیغام آ جائے، میں نے قبول کر لی عبادت، میں نے اپنے بندوں کی لسٹ میں تمہیں شامل کر لیا، لکھ لیا، میں نے خاص بندوں میں داخل کر لیا۔ وہ تو اس طرح کا پیغام سننا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا ہے اسی محبوب رب کا پیغام، لیکن پیغام بڑا سخت ہے، سنو گے پاگل ہو جاؤ گے، ممکن ہے تمہاری جان نکل جائے۔ کہا اتنا بتا دو پیغام اسی کا ہے نا؟ کہا ہاں اسی کا ہے۔ تو فرمایا پھر سنو، اس رب نے پیغام یہ تمہارا دیا ہے کہ اس نے 70 سال کی تمہاری ساری عبادت رد کر دی، 70 سال کی تمہاری عبادت بولو رد کر دی ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے مجھ میں سے یا آپ میں سے کوئی وہاں ہوتا اس کی جگہ، اس کا کیا حال ہوتا، کیا حشر ہوتا؟ مگر قربان جائیں وہ اس کی بندگی میں اتنا پختہ ہو گیا تھا، وہ اٹھ کر خوشی سے ناچنے لگا، مچل گیا، ناچنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ پیغام سن کر تجھے پاگل ہو جانا چاہیے تھا، تجھے غشی کے دورے پڑنے چاہیے تھے، تجھے مر جانا چاہیے تھا، اتنا مشکل پیغام تجھے ملا۔ آپ نے پوچھا ناچتے کیوں ہو؟ اس نے تیری ساری زندگی کا سرمایہ رد کر دیا، عبادت رد کر دی، بندگی رد کر دی، اور عبادت بھی الٹا لٹک کے تو نے کی، بے ریا کی، بغیر دکھاوے کے کی، تیری رد ہو گئی، تو پھر بھی خوشی سے مچلتا ہے، ناچتا ہے، مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے پیغمبر مجھے قسم ہے اسی پیدا کرنے والے رب کی، میں نے عبادت کرنا میرا حق تھا، میں نے کر دی، قبول کرنا بھی اسی کا حق تھا، رد کرنا بھی بولو اسی کا حق تھا، اس پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، اس پر کسی کی چل نہیں سکتی، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، چاہے رد کرے چاہے قبول کرے، رد کر دیا تب بھی اس کی مرضی، قبول کرتا تب بھی اس کی مرضی، مجھے اس سے سروکار نہیں۔ ناچتا اور مسکراتا فقط اس لیے ہو کہ چلو مقبولوں میں نہ صحیح نامقبولوں میں ہی صحیح اس نے کسی کھاتے میں میرا نام لکھا تو ہوا ہے نا، اس کی لسٹ میں کہیں میرا نام ہے تو صحیح نا، اسے پتا تو ہے نا کہ میرا ایک بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔
اسے پتا تو ہے نا کہ میرا ایک بندہ الٹا لٹک کر مجھے یاد کرتا ہے، بس اس کی زبان پر میرا نام آ گیا، اس کی طرف سے مجھے پیغام آ گیا، اسی میسج پر، اسی پیغام پر میری زندگی کا سرمایہ قربان، میری بندگی قربان، میری عبادت قربان، محبوب رد کرے یا قبول کرے، مجھے اس سے سروکار نہیں، مجھے اس سے سروکار ہے کہ یار کی لسٹ میں میرا نام آ گیا ہے۔ عاشقوں کے یہ احوال ہوتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے، یہ حال تب نصیب ہوتا ہے جب کسی سے محبت ہو جائے اور اس محبت میں پھر اخلاص آ جائے۔ کیا آ جائے بولو؟ اخلاص آ جائے، اس میں خلوص شامل ہو جائے۔ تو یہ فرمایا، اب فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر آگے جا کے فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون۔ یہ ساری تفصیلات اللہ نے جو دی، اس میں ہمیں ترتیب حسن حق سکھایا کہ بندے تیرے حق کی ترتیب کیا ہے۔ اور ایک اور مقام اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا، جو ہمیں حکم دیا نا ترتیب میں، اپنے محبوب نبی کو بھی یہی حکم دیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہی فیصلہ ہے، اللہ کا یہی فیصلہ ہے، اور محبوب آپ کو بھی آپ کے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجیے۔ عبادت کس کا حق ہے بولو؟ اللہ کا۔ اور آگے فوری فرمایا اے محبوب وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن۔ ارے کل جہان کے ماں باپ جس نبی کے نقش قدم پر قربان، جس نبی کی محبت پر قربان، جس مصطفیٰ کے نام پر قربان، اس محبوب نبی کو محبوب بنا کر بھی حسن ترتیب یہی سکھایا ہے کہ میری عبادت کے فوری بعد محبوب اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ اب اس ترتیب میں فرق سن لیں، پہلی آیتوں میں اور اس میں ایک ڈیفرنس ہے، وہ فرق سن لیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ پہلی جتنی بات ہوئی وہ والدین جب زندہ ہیں ان کے حقوق کی بات ہوئی۔ اس آیت میں جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی حکم ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ، آج مہر برادران کی والدہ مرحومہ مغفورہ دنیا سے پردہ کر گئی، تو سوچ آتی ہے تو اب وہ چلی گئیں تو کیا ان کے ساتھ اب بھی حسن سلوک وہی ہو سکتا ہے جو ان کی زندگی میں تھا؟ تو قرآن کہتا ہے سیم ورڈنگ، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں۔ ادھر بھی وبالوالدین احسانا، اور آفٹر دیئر ڈیتھ، ماں باپ کے وصال کے بعد بھی وبالوالدین، زیر زبر کا بھی فرق نہیں، وہی حسن سلوک، یہی حسن سلوک، زندگی والا اور وہی قبر میں جانے والا حسن سلوک، سیم ورڈنگ کے ساتھ بیان کیا۔ حسن سلوک ان کے وصال کے بعد بھی بولو جاری رہ سکتا ہے، بس اب تھوڑا طریقہ بدل گیا۔ اب کیا بدل گیا بولو؟ اب ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کا وقت نہیں کہ اب چونکہ چلے گئے اب ختم ہو گیا قصہ، نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے وصال کے بعد بھی تم ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو، لیکن اب تھوڑا طریقہ بدل گیا۔ یہ محفل میدان میں ہوتی تو طریقہ اور تھا، مسجد میں ہو رہی ہے تو بولو طریقہ اور ہے۔ ہر جگہ کا، ہر علاقے کا، ہر معاملے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اب تھوڑا طریقہ بدل گیا۔ اب طریقہ کیا ہے سن لیں۔ پہلی بات تو یہ آفٹر دیئر ڈیتھ، وصال کے بعد کیسے حسن سلوک ہے۔ اب یہ حکم آ رہا ہے اسپیسیفک اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا کو حکم آ رہا ہے۔ رب و کام کا ضمیر مخاطب واحد جمع کی، واحد کی، واحد مخاطب کی صرف حضور کے لیے، واحد مخاطب کی ضمیر صرف آقا کے لیے، آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حضور کو حکم ہے، تو اب جب یہ حکم آیا اس وقت آقا کی عمر طیبہ تقریباً 50 سال تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی عمر طیبہ کتنی تھی بولو؟ تقریباً 50 سال۔
اور آقا کے والدین کب پردہ فرما گئے تھے؟ پیدا یتیم ہوئے اور 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس کا والد دنیا سے چلا جائے اور وہ صبر کے لیے کوئی نمونہ دیکھنا چاہے تو حضور کہتے ہیں وہ مجھے دیکھ کر صبر کر لے، میں تو پیدا ہی یتیم ہوا تھا۔ اگر کسی کی ماں چھوڑ جائے تو وہ بھی مجھے دیکھ کر صبر کر لے، ابھی میں 6 سال کا بچہ تھا تو میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اور اگر کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں تو وہ بھی مجھے دیکھ کر صبر کر لے، میرے 3 بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اور اگر کسی کا چچا فوت ہو جائے وہ بھی مجھے دیکھ لے، اگر کسی کا دادا فوت ہو جائے وہ بھی مجھے دیکھ لے، میں 8 سال کا تھا تو میرے دادا حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور صبر کر لے۔ تو آیت آ رہی ہے جب عمر کتنی تھی؟ بولو، بول دینا 50 سال، تو والدین تو بچپن میں پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے والدین سے محبوب حسن سلوک کرے، تو کیا آیت بھیجنے والے کو نہیں پتا کہ حضور کے والدین تو اس کے پاس چلے گئے ہیں، اب حسن سلوک کس سے کریں؟ بولو، پتا تھا کہ نہیں؟ اسے پتا ہے، اور پھر آقا کو بھی تو پتا ہے میرے والدین دنیا سے چلے گئے، حضور ہی درخواست عرض کر دیتے مولا میرے ماں باپ تو لے گیا، پردہ فرما گئے، مزار اقدس میں چلے گئے، قبر میں چلے گئے، حسن سلوک کس سے کیسے کروں؟ نہ ادھر سے سوال نہ ادھر سے جواب۔ کیوں؟ خدا بھی جانتا ہے، مصطفیٰ بھی جانتے ہیں کہ وصال کے بعد بھی حسن سلوک جاری رہ سکتا ہے۔ اگر حسن سلوک قبر میں جانے کے بعد نہ ہوتا تو حضور ہی عرض کر دیتے مولا کوئی طریقہ بتا۔ تو آقا نے طریقے بیان کر دیے۔ حضور نے فرمایا پہلا طریقہ سن لیں، کان کھول کے توجہ سے دلوں کی تختیوں پر نقش کر لیں۔ پہلا طریقہ آقا نے فرمایا جس کی ماں دنیا سے چلی جائے وہ ماں کی سہیلیاں ڈھونڈے، جن کے ساتھ اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی، جن کے ساتھ اس کے قدم دبانے کا معاملہ چلتا تھا، ان کے ساتھ کہانیاں شیئر ہوتی تھیں، بیٹھتی تھی، ایک دوسرے سے باتیں کرتی تھی، بولیاں بولتی تھی، اس ماں کی سہیلیوں کو ڈھونڈ کر ان سے وہی سلوک کرے جو زندگی میں ماں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ تو نے ماں باپ سے حسن سلوک کر لیا ہے، کیا ماں کی سہیلی سے ہے، لیکن لکھا کس میں جا رہا ہے؟ تو نے اپنی ماں سے حسن سلوک کیا۔ یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ بولیے، کبھی اپنی تنخواہ پڑوسن جو ماں کی سہیلی تھی کبھی اس کو دے دیتے ہیں؟ بولیے، کبھی کوئی 500 1000 روپیہ کبھی اس کی مٹھی میں جا کے پکڑا دیتے ہیں؟ کیا اب ہماری ماں کی سہیلی ہے؟ کبھی وہ کھانا جو ان کو پیش کرتے تھے بوڑھے ماں باپ کو، کبھی اپنے ہاتھوں سے کھلانے اس ماں کی سہیلی کو یا باپ کے دوست کو گئے ہیں؟ کبھی وہ کپڑے جو کبھی کبھی ماں باپ کو لے کے دیتے تھے، کبھی کبھی باپ کے دوست اور ماں کی سہیلیوں کو کبھی کبھی وہ سوٹ سلا کر جا کر پہناتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں۔ یہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا تمہیں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس کی ماں ہے، تمہیں اس سے غرض ہونا چاہیے کہ وہ تیری ماں کی سہیلی ہے، بس ان کو دینا تیرا کام ہے، تجھے وہ حسن سلوک کا حق مل رہا ہے اس کام کرنے سے، تمہیں وہ مل رہا ہے۔ اور باپ کے دوستوں سے وہی حسن سلوک کرے جیسے باپ کے ساتھ کرتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ طریقہ اختیار کرے، اللہ ان کو قبر میں وہ اجر دے گا اور اولاد کو پیچھے اجر دے گا احسان کا، حسن سلوک۔ اب ایک بات شاید کسی کے ذہن میں آ جائے، بات کو ذرا کلوز کرنے کی طرف آتے ہیں، تھوڑا مختصر کرتے ہیں۔ ایک بات شاید کسی کے مائنڈ میں آ جائے، کسی کے ذہن میں آ جائے کہ وہ جن کو ہم جا کر سوٹ دیں گے، ممکن ہے ہمارا 1200 کا 1000 کا سوٹ ہو اور وہ 6000 کا پہنتی ہوں، وہ تو امریکہ رہتے ہیں، ان کے بچے امیر ہیں، وہ ہمارا سوٹ تو اٹھا کر گلی میں پھینک دیں گے، یا ممکن ہے انکار کر دیں۔ ایک سوال ذہن میں آئے گا، یاد رکھ لیں، وہ پھینک دیں یا چاہے آپ کو واپس کر دیں، آپ کو اس سے غرض نہیں،
میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہم جب اپنی والدہ کو جا کر دیتے ہیں کوئی سوٹ یا جوتے خرید کر پیش کرتے ہیں, برتن کوئی چیز دیتے ہیں, تو سچی بات بتائیں وہ سارا کچھ ماں سلا کر خود پہن لیتی ہیں یا کبھی بہو بیٹی کو بھی دے دیتی ہیں جب آ جائے گھر؟ بول دیں, بولو. اکثر اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دیتی ہیں, بہو کو دے دیتی ہیں, کسی کو دے دیتی ہیں. خود تو سارا کچھ وہ بھی نہیں پہنتی تھی. تو پہننے سے غرض نہیں, وہ جس کو چاہیں دے دیں, آپ کو اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اس سے غرض ہونا چاہیے کہ مجھے وبالوالدین احسانا کا اجر عطا کیا جا رہا ہے. وہ انکار بھی کر دے تب بھی آپ پیش کرنے جائیں, آپ کو اجر مل گیا, آپ کو وہ مقام مل گیا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اپنے لیے کچھ رب سے مانگو تو ساتھ ماں باپ کی بخشش کی دعا ضرور مانگا کرو. یہ حق ماں باپ کا ہم پر واجب ہے. اور یہ آج شروع نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے 3500 سال پہلے یہ دعا کی تھی, ربنا اغفر لی ولوالدی. یہ دعا کی تھی 3500 سال پہلے. اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے کئی رسول آئے, ان کو کتابیں ملی. تورات بعد میں آئی, انجیل بعد میں آئی, زبور بعد میں آئی. رب نے یہ دعا ان تک لیمیٹڈ نہیں رکھی, ان کتابوں میں محدود نہیں کی, بلکہ اس دعا کو 2000 سال کے بعد اللہ نے سنبھال کے رکھا, اور 2000 سال کے بعد آخر الزمان نبی مصطفیٰ کے قرآن میں اسے نازل کر دیا. اور معلوم ہے اس سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھ دیا, جس میں یہ آیت آئی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھ دیا کہ یہ انہوں نے مانگی تھی. اور پھر اللہ کو پتا تھا اور پتا ہے کہ یہ انسان کبھی نہ کبھی ماں باپ کو بھلا دے گا, کاروبار میں پھنس کے باہر کی دنیا میں ہوگا, یا کبھی قبر پر نہیں آ سکے گا, سیاستدان ہو جائے گا, یا کسی میڈیا پرسن بن کر کہیں دور چلا جائے گا. ممکن ہے ایک وقت آئے کہ جب وفات کو 20 سال گزر جائیں تو پھر سال بعد کہیں چکر لگائے اور مٹی بھی نہ ڈالے. ایک وقت آتا ہے کہ یہ بلا دے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد نہ رکھے گا. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تو کبھی انہیں بلا نہ سکے. ماں باپ ہمارے ہیں, محبت وہ کر رہا ہے, پیار وہ کر رہا ہے, ہمارے رخ وہ پھیر رہا ہے. اب رب نے معلوم ہے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا جہاں بھی دنیا کے کنارے جاؤ گے میری نماز تو پڑھو گے نا. تو اللہ نے اس دعا کو اٹھا کر نا سورہ ابراہیم سے اپنی پنجگانہ نماز کے التحیات میں رکھ دیا. جہاں بھی دنیا کے کنارے جاؤ گے نماز میری پڑھتے رہنا, اس میں مغفرت کی دعا ماں باپ کے لیے کرتے رہنا. ربنا اغفر لی ولوالدی. وہ کتنا کریم ہے, ہمارے ماں باپ کا کتنا خیال رکھتا ہے. اور آفٹر دیئر ڈیتھ, ان کے وصال کے بعد تیسرا طریقہ سن لیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی صدقہ و خیرات کرو, بولیے صدقہ و خیرات کرو, تو ان کا نام لے کر صدقہ کیا کرو. بولیے نا, ماں باپ کا نام لے کر صدقہ کیا کرو. چاہے 10 روپے دے دو تو کہو یہ میری ماں کی طرف سے, یہ میرے بابا کی طرف سے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک کنواں کھدوایا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کنواں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. حضور میری والدہ ماجدہ دنیا سے پردہ کر گئی ہیں, تو کیا میں ان کے نام کا صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اپنی ماں کے نام کا صدقہ کر. ہوا یہ کہ والدہ ماجدہ کے نام سے صدقہ کرنے کے لیے جب کنواں تیار ہو گیا, پانی نکل آیا, تو وہ آقا تو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا کنواں کھدوا دیا, پانی نکل آیا, اب وقت ہے تقسیم کا, تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے. اللہ کے نبی کنویں کے سرانے گئے, اس میں سے چلو بھر کے پانی پیا, اور پانی پی کر حضور نے فرمایا ہاذا بیر ام سعد, یہ حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے. حضور نے اس کا نام رکھ دیا. آج بھی حدیث کی کتابوں میں بیر ام سعد کے نام سے حدیث موجود ہے, اور حضرت سعد کی ماں کے نام کا کنواں موجود ہے. حضور نے فرمایا جب تک لوگ اس سے فائدہ
لیتے رہیں گے، ان کی ماں کو اس کا اجر قبر میں پہنچتا رہے گا۔ آج بھی لوگوں کو صاف پانی کی ضرورت ہے، آپ فلٹریشن پلانٹ لگوا سکتے ہیں، آپ کسی جگہ اپنے والدین کے نام کا کوئی ہاؤس بنوا سکتے ہیں، کوئی رفاع عامہ کا کام کر جائیں، تختی اپنے ماں باپ کے نام کی لگوائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں اس کا اجر پہنچاتا رہے اور ان کو پہنچتا رہے۔ دوستان ذی احتشام، وقت کی قلت کے باعث آخری واقعہ پر میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی مجلس سجی ہوئی ہے اور آقا دو جہاں تشریف فرما ہے، صحابہ شہد کی مکھیوں کی طرح حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک بغیر کسی کے بات کہے اللہ کے نبی خود بخود کھڑے ہوئے، جذبے سے کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام غلام تھے، آقا کو کھڑے ہوتے دیکھا تو بولی یہ غلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جب سارے کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا رستہ بناؤ۔ جب رستہ بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگا دی، دوڑتے ہوئے آقا دور تک گئے۔ جب دور تک گئے تو دیکھا ایک گھاٹی تھی، ایک گہرائی تھی، اس گھاٹی سے ایک بلند بخت بوڑھی خاتون نمودار ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ان کا استقبال کیا، حضور نے ان کا ہاتھ چوما، انہوں نے حضور کی پیشانی چومی اور یوں میرے آقا ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، مگر جب چلتے ہیں تو آقا کوشش کرتے ہیں کہ ان سے میرا قدم پیچھے رہے۔ وہ مائی صاحبہ کو آگے کرتے ہیں اور اپنا قدم ان سے پیچھے کرتے ہیں۔ اس طرح چلتے چلتے وہیں پہنچے جہاں سے اٹھے تھے۔ جب وہاں پہنچ گئے اللہ کے نبی نے مونڈے سے کملی اتاری، مونڈے سے کملی مبارک اتاری، نیچے بچھا دی اور مائی صاحبہ کو اس کملی پر بچھایا، خود جگہ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں بیٹھے۔ ہماری چادر ہو اس پر ایک بندہ بیٹھتا ہے یا دو تین بیٹھ جاتے ہیں؟ بیٹھ سکتے ہیں۔ آقا کی کملی تھی، سرکار کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ تھی، ساتھ کے نہیں بولیے تھی، لیکن حضور ساتھ نہیں بیٹھے۔ ہمیں اپنے عمل سے بتایا کہ ماں باپ کے برابر نہ بیٹھا کرو، چاہے جگہ خالی بھی ہو ان کے برابر نہ بیٹھا کرو۔ آقا سامنے چٹ زمین پر بیٹھ گئے، آمنے سامنے گفتگو ہوتی رہی۔ آفٹر پاسنگ سم ٹائم، تھوڑا وقت گزرا، حضور نے دو غلاموں کو بلایا، فرمایا میرے گھر جاؤ، گھر کے دروازے کے باہر 27 سرخ اونٹ بندھے ہوئے ہیں۔ عرب میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی ہوتا ہے، 27 سرخ اونٹ بندھے ہوئے ہیں، وہ سارے اونٹ کھول کے لے آؤ۔ 27 کے 27 اونٹ منگوا کر میرے آقا نے مائی صاحبہ کو گفٹ کر دی۔ پھر میرے آقا نے پھر بھیجا، میرے گھر جاؤ، میری والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے استعمال شدہ کچھ برتن، کچھ کھڑاوے مبارک، جوتے مبارک اور کچھ کپڑے مبارک ان کے مستعمل گھر پڑے ہیں، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ وہ سارے منگوا کر وہ بھی مائی صاحبہ کو دے دیے۔ اور نمبر 3، آقا نے کچھ پیسے درہم اور دینار نقدی بھی مٹھی میں پیش کر دیے اور آقا وہیں چھوڑنے گئے جہاں سے ریسیو کیا تھا۔ جب وہاں چھوڑا، 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، انہیں بنو سعد قبیلے تک چھوڑا۔ جب آقا واپس لوٹے، صحابہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ عرض کی آقا اس بڑھیا کو ہم نے نہیں پہچانا یہ کون تھی، مگر آپ جن کے لیے اٹھے، آپ دوڑے، ان کا استقبال کیا، ان کا ہاتھ چوما، انہوں نے آپ کی پیشانی چومی، آپ اپنا قدم مبارک پیچھے رکھتے تھے، انہیں کملی میں بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ اتنا احترام، اتنی تعظیم، اتنا ادب، اتنا مقام، اتنی حیثیت، اتنی آئیڈینٹی، اتنی ڈیلٹی، اتنا تشخص، اتنا وقار، اتنی عزت دی آقا نے۔ آقا یہ کون تھی؟ جب کون کا لفظ سنا نا تو آقا رو پڑے اور حضور ایک سنجی ٹھنڈی سانس بھری۔ آقا نے فرمایا کاش مجھے جنم دینے والی ماں زندہ ہوتی، تمہیں بتاتا کہ ماں کا حق کیا ہوتا ہے۔ یہ تو مجھے دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اگر دودھ پلانے والی کا یہ حق ہے کہ 27 اونٹ دے دیے، لوگ ایک مجھ دے کے ماں پیو نو تو ساری زندگی جتلاندے رہندے نے، ابا تینوں مجھ دیتی سی، اما تینوں فلانی شے لے کے دیتی سی، 27 اونٹ دے دیے، سارے گھر کے استعمال کے سامان دے دیے۔ ارے قربان جائیں،
مصطفیٰ کریم نے اپنے عمل سے ساری کائنات کو بتا دیا کہ ماں کا حق کیا ہوتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد آج کی گفتگو کا ماحصل اور پیغام اور میسج سن لیں۔ یہ ہے ماں کا حق۔ بولیے کس کا؟ صحابی آئے آقا مجھ پر سب سے زیادہ حسن سلوک میں کس کا حق ہے؟ آقا نے فرمایا امک، تیری ماں کا۔ آقا سما، فرمایا سما امک، پھر تیری ماں کا۔ آقا سما، فرمایا سما امک، پھر تیری ماں کا۔ 3 بار ماں کا اور چوتھی بار فرمایا سما ابو کا، اب تیرے باپ کا حق ہے۔ چوتھا باپ کا بتایا۔ اب اس سے کئی لوگ پریشان ہو گئے اور لوگوں نے اس کو دیکھ کر نا گاڑیوں کے پیچھے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ کاش لکھتے یہ میرے ماں باپ والدین کی دعا ہے، پیسے سارے ابے دے تو دعا صرف ماں دی، یہ ناانصافی ہے۔ سن لیں آج کی گفتگو کا پیغام اور ماحصل یہ ہے کہ حق ماں کا زیادہ ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم مقام باپ کا زیادہ ہے۔ مقام کس کا زیادہ ہے بولو؟ یہ میری گفتگو کا پیغام ہے۔ لوگ جب ماں کی فضیلت، ماں کی عظمت بیان کرتے ہیں تو پھر باپ کو بھول جاتے ہیں، باپ کو بھول جاتے ہیں۔ باپ کو بھلانا نہیں چاہیے، جس نے مٹی کھائی تھی، دھوڑ کھائی تھی، ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ ماں 4 دن بچوں کے بغیر نہیں بچ سکتی، یہ باپ ہے جو 2 سال بھی جدائی کاٹ کے انہی بچوں کے لیے کماتا ہے، اس لیے اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے پوچھا آقا ماں باپ کا مقام ماں سے زیادہ کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ردل والد ردا ربا، باپ کا مقام یہ ہے کہ باپ کی مسکراہٹ میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی ہے۔ جس پہ باپ راضی اس پر خدا راضی۔ آؤ اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے باپ کو راضی کرو، اور اگر رب سے جنت لینی ہے تو اپنی ماں کو راضی کرو، اپنی ماں سے محبت کرو۔ میاں محمد بخش نے فرمایا خاص حدیث شریف دے اندر آمن جدو قضائیں کوئی دعا نہیں چل دی یو تھے ناؤ ٹلن بلائیں، پر بے شک اثر دعا دا ہووے جے ماپے کرم دعائیں، صدقے تھے خیرات پاروں رحمت کردہ سائیں۔ حضور نے فرمایا جس اولاد کے حق میں باپ ہاتھ اٹھا دے اس کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے اللہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مہر برادران کو آپس میں سلوک، اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور انہیں اپنے والد کی خدمت کرنے اور اپنی والدہ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنے کے لیے اللہ ان کو توفیق عطا فرماتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔